اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شافی برادران، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے خیالات سننے کے لیے اور انہیں کوریج دینے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آج ہمارے امیر محترم پوری امت مسلمہ کے عظیم روحانی ملی دینی رہنما امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی صدارت میں شورا کے اجلاس ہوتے رہے اور ہم ہر حال میں امن کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جس وقت فیض آباد میں 8 شہید کر دیے گئے افراد، سینکڑوں زخمی کر دیے گئے، پورا ملک جام ہو گیا، اس وقت ہم چاہتے تو ہم اپنی تحریک کو بہت آگے بڑھا سکتے تھے اور ان ظالموں سے نمٹ سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا، پاک آرمی کا بھی احترام کیا اور حکومت پاکستان جو بے بدعہدی کی اور ظلم کی انتہا تک پہنچ چکی تھی، اس کے ساتھ بھی ہم نے امن کے لیے معاہدہ کیا۔ اب یہاں پر جب یہ ایک علامتی دھرنا شروع ہوا تو سمجھا گیا کہ شاید یہ 2، 4، 5، 10 ہزار افراد کا یہ مسئلہ ہے۔ ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پورے ملک کی سب سے طاقتور دینی تنظیم ہے اور ہے پرامن۔ نہ یہ اسلحہ استعمال کرتی ہے، نہ یہ دوسرے ممالک میں دوڑ کے جاتی ہے، کیونکہ یہ پرامن ہے اور یہ اسلام سے پیار کرتی ہے، پاکستان سے پیار کرتی ہے، عوام سے پیار کرتی ہے، امن پھیلانے والی تنظیم ہے۔ کبھی بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی آدمی افغانستان بھاگ جائے یا روسی ریاستوں میں چلا جائے، ہم پاکستان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم پر جتنے مقدمات قائم ہوئے جھوٹے ہیں اور وہ اسلام دشمنی پر مبنی ہیں، ختم نبوت کا علم بلند کرنے پر مقدمے ہوئے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے، ہم نے پہلے 2 دن کی ان کو مہلت دی، انہوں نے کہا یہ ہمیں مزید چاہیے 6 دن کی، ہم نے کہا 7 دن کی دیتے ہیں، لیکن ان کی نیتیں صاف نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ 2-4 ہزار بندے ہیں، یہ کیا کر لیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پورا ملک تحریک لبیک کے پیچھے ہے اور پورا ملک قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی کے اشاروں پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آج 4 بجے ڈیڈ لائن کا ٹائم ختم ہوا، ہم نے اعلان کیا کہ اب لوگ سڑکوں پر نکلیں۔ اس وقت تک ملک کے اندر بڑی بڑی 80 کے قریب سڑکیں بلاک ہو چکی ہیں، موٹر وے شیخو پورہ اور دیگر مقامات پر احتجاج ہو رہا ہے، شاہراہ آپریشن جو ہے اس پر احتجاج ہو رہا ہے۔ پشاور سے افغانستان میں جو راستے جاتے ہیں سب بند ہو چکے ہیں، سوات روڈ بند ہو چکی ہے۔ اسی طرح راولپنڈی میں ترنول چوک پر احتجاج ہے، ادھر ٹی چوک پر داخلی خارجی راستے راولپنڈی کے کارکنوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے پرامن، اور آپ دیکھیں گے کہ کل تک پورا ملک جو ہے وہ احتجاج کی لپیٹ میں ہوگا۔
لیکن اب بھی ہم اپنے کارکنوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اور تمام عاشقان رسول کو کہتے ہیں کہ پرامن رہنا ہے، پرامن۔ احتجاج ہمارا حق ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، معاہدہ توڑا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں، مرکز سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ صوبے کے ہیں، کچھ جو گورنر ہیں ان کے لوگ بھی، اور اس وقت لاہور میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی تک فائنل نہیں ہوئے۔ پیش رفت ضرور ہے لیکن فائنل نہیں ہوئے، اور ہماری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ معاہدے پر ہم نے منوان عمل کرانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور تمام مسلمانوں کے تعاون سے اس حکومت کو معاہدے پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم پاکستان کو مزید نہیں بدنام کرانا چاہتے۔ ہم بیرون ممالک میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں، پاکستانی خیانت کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہ سارے کرتوت ہمارے حکمران کرتے ہیں۔ ہمارے حکمران جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بددیانتی کرتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں اور پوری قوم کو بدنام کرتے ہیں۔ لہذا اب ان کو سچائی کے راستے پر لانا ہے، ان کو امانت و دیانت کے راستے پر لانا ہے، ان کو حفاظت کے راستے پر لانا ہے۔ اب بھی ان کے لیے بہتری ہے کہ یہ معاہدے پر منوان عمل کر لیں، اور انشاءاللہ ہمارے امیر محترم نے کہہ دیا ہے کہ جو ہی معاہدے پر منو عمل کرتے ہیں اسی وقت پورے ملک کے اندر سارے دھرنے ختم کر دیے جائیں گے۔ وگرنہ اگر کوئی نقصان ہوا، کوئی آپریشن وغیرہ شروع ہو گئے یا تشدد شروع ہو گیا تو پھر شاید یہ ہمارے ہاتھوں میں بھی یہ چیز نہ رہے اس پر کنٹرول کرنا۔ پھر قوم جو ہے اگر ساری آ گئی سڑکوں پر اور حکومت نے وہی یزیدیت کا ارتکاب کیا جو فیض آباد میں کیا تھا، تو پھر حکومت جانے اور قوم جانے۔ ہم اس وقت بھی حاضر ہیں، ہمارا اس وقت تک کنٹرول ہے۔ ابھی اندھیرا چھانے سے پہلے رات شروع ہونے سے پہلے حکمرانوں کے لیے سنہری موقع ہے کہ یہ منوان معاہدے پر عمل کریں۔ اسی لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے لوگ نکل پڑے ہیں، اور آپ کے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ابھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے آپ تک رپورٹ نہیں پہنچ رہی۔ میرے علم کے مطابق جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں 80 سے زیادہ مقامات پر اس وقت دھرنے شروع ہو چکے ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں۔ لوگ قافلہ در قافلہ تمام دھرنوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ختم نبوت کی اس جدوجہد میں ہمارا آپ نے کیا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، آپ نے اپنی بہتری کرنی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ہی صداقت کے راستے پر گامزن کرنا ہے، آپ نے اپنا ہی فرض ادا کرنا ہے جو ایک دیانتدار صحافی کا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں گے اور اس جدوجہد میں جو خالصتاً حق کی جدوجہد ہے آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے امیر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ ارشادات بھی فرمائیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیں۔ آپ اللہ کے سامنے سنت ہے، ساری صورتحال رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم پھر حکومت اور ذمہ داران سے
یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ملکی اور ملی حالات کے پیش نظر آپ وعدہ فیض آباد کو پورا کریں تاکہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہو کہ یہ جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے مقاصد میں یہ بات پہلے نمبر پر ہے کہ نبی علیہ السلام کے دین کو ہم نے تخت پر لانا ہے۔ اس سلسلہ میں جو بھی قربانی اسلام مانگے گا انشاءاللہ تعالی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی کوئی بات کسی نے سوال کرنا ہو تو کوئی کر سکتا ہے ساتھی۔ ان کے بھی عام لوگ ہیں، ہمارے بھی مذاکراتی ٹیم ہے اور ذمہ داران جو ہیں ان کی بھی عام لوگ ہیں۔ اچھا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں بھی یہ تعلیم کرائی جائے گی کہ ہم وعدہ فیض آباد پر عمل درآمد کراتے ہیں، لیکن وہ فوری عمل درآمد نہیں ہوگا، اس میں ٹائم لگے گا، جو وہ ٹائم مانگیں گے وہ آپ دوبارہ ٹائم دیں گے؟ وہ فوری ہوگا، اتنے دن انہوں نے اس لیے لیے تھے نا کہ ہم فوری کریں گے، تو اب تو انہوں نے یہی بتانا ہے کہ یہ آپ کا کام ہم نے کر دیا۔ جی جی ابھی تک عمل درآمد نہیں نہ ہوا وہ عمل درآمد کی وہ کیا کہتے ہیں عمل درآمد کا ہی تو وہ ہمیں دیں گے نا کہ یہ آپ کا عمل ہو گیا آپ لے جائیں، اتنی بات ہے وہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا ہم بیٹھے ہیں نا، اعلان کر تو دیا پھر بات یہ ہے کہ جو ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں مذاکراتی ٹیم کو پتہ ہے کہ جو چیزیں وہ لے کر گئے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ گیا ہونے سے پہلے مذاکرات آپ کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے تمام فیصلے پوری طور پر قبول کر دیے جائیں گے؟ جی انشاءاللہ یہ اپنے گھر اسی اپنے گھر نعرہ تکبیر